تو حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ابو العباس ہے اور آپ کا لقب محی الدین بھی ہے، اور آپ کا لقب سلطان الاولیاء اور سید الاولیاء بھی ہے، اور آپ کا لقب امام الطریقہ بھی ہے۔ بہت سے القاب ہیں آپ کے جو کتابوں میں مذکور ہے۔ اور آپ کی پیدائش جب ہوئی ہے تو 512 ہجری یعنی 6 صدی ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے 40 دن پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماموں جان حضرت منصور کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور بشارت دیتے، خوشخبری دیتے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، ایک ایسا بیٹا تمہاری بہن کے یہاں پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کا ولی ہے، ولیوں میں بڑا اونچا مقام ہے اس کا، اور سنو یہ وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ جو اس سے محبت کرے گا، نبی بشارت میں فرماتے میں اس سے محبت کروں گا، جو اس سے دشمنی کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، جو اس سے عقیدت رکھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ بشارت جب اور وہ ماموں جان بھی عام نہیں ہے، وہ بھی وقت کے ولی کامل ہے، حضرت منصور بطاحی رضی اللہ تعالیٰ ام عبیدہ میں جو طریقت کے موتی لٹا رہے اس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر بڑے خوشی صبح میں سب کو سنایا، اور خوشی اپنے بہن کے یہاں تشریف لائے کہ بہن کو بھی بشارت دوں۔ اب آپ فرماتے کہ میں جب کمرے میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا اندر سے بہن اکیلی ہے اور ساتھ میں کوئی بات کر رہا ہے۔ میں نے کان لگا کے سنا تو کسی بچے کے بات کرنے کی آواز ہے، اور وہ بچہ بالکل صاف زبان میں، فصیح و بلیغ زبان میں بات کر رہا ہے۔ تو میں نے سنا، کان لگایا تو آواز آئی، وہ بچے کی آواز آئی، السلام علیکم یا امی، سلام ہوئے میری ماں۔ میری بہن نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا تم کون ہو، کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کہا میری مادر محترمہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد بولے میری بہن نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم بات کر رہے ہو تو یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، اللہ کے حکم سے بات کر رہا ہوں۔ کہا اچھا بیٹا تم اتنے کمال والے ہو تو پھر مجھے کوئی نصیحت کرو کہ میں اللہ کا عشق پاؤں، اللہ کی محبت پاؤں۔ کہا اچھا امی جان چند چیزوں کا خیال رکھنا، اگر اللہ کا عشق پانا چاہتی ہو تو چند چیزوں کا۔ اب یہ تعلیم کب دے رہے؟ ماں کے شکم میں۔ آپ غور فرمائے کیا مقام ہے احمد کبیر رفاعی کا، ماں کے شکم میں رہ کر عشق الہی کی تعلیم دے رہے۔ اس لیے تو آپ کا لقب معشوق اللہ بھی ہوا، عشق الہی کی تعلیم دے رہے۔ اور کہا امی جان اگر اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت پانا چاہتی ہو تو کہہ دینا کہ ہمیشہ طہارت سے رہو، باوضو رہو، طہارت سے رہو، باوضو رہو، اور جھوٹ، غیبت، چغلی، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کے ماں سوا سے کنارہ کشی کرو، اور خلوت گزی رہو، تنہائی میں رہو، اور زیادہ تر اللہ کا ذکر کرو، مشاہدہ کرو، مراقبہ کرو، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو ملوث نہ کرو۔ یہ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم میں رہ کر آپ عشق الہی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کہا اس طریق پر جب آپ چلے گی تو اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت پالے گی۔ اب اس کے بعد آپ کے ماموں جان فرماتے میں نے یہ تمام باتیں سن کر دروازہ کھلا اندر داخل ہوا،
اور میں نے اپنی بہن کو بشارت دی کہ حضور تشریف لائے تھے اور کہا تھا ایک با کمال بیٹا تمہارے یہاں پیدا ہوگا، تو کہا واقعی اس کی دلیل بھی مل گئی، اور دونوں خوش ہوئے اور خوشی میں دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور ٹھیک اس دن کے 40 دن کے بعد حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اور یہ بھی کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ کی بھی یہ کرامت ہے کہ آپ اپنے زمانے شیر خارگی میں رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ غوث پاک کی تو مشہور ہے، اور یہ ذہن میں رکھے غوث پاک کا زمانہ اور احمد کبیر رفاعی کا زمانہ ایک زمانہ ہے، لیکن غوث اعظم بڑے ہیں عمر میں احمد کبیر رفاعی سے، کیونکہ 512 ہجری میں سیدنا احمد کبیر رفاعی کی پیدائش ہوئی ہے، اور 470 ہجری میں غوث اعظم کی پیدائش ہو چکی تھی۔ تو تقریباً جب احمد کبیر رفاعی پیدا ہوئے ہیں تو غوث اعظم 40-42 سال کے تھے، اور چونکہ غوث پاک کی عمر مبارک 90 سال ہوئی تو آپ کا زمانہ آپ نے پایا ہے۔ اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی کرامت ہے کہ آپ ماں کے شکم میں عشق الہی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب پیدائش ہوئی تو دن بھر آپ رمضان میں دودھ نہیں پیتے اور رات کو دودھ نوش فرماتے، اور جب 7 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جو امام الاولیاء ہے یہ ایسا ہی ہے، نہیں، ان کی تواریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علم سے کیسے لدے ہوئے تھے، علم سے کیسے مالا مال تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہالت سے اللہ کی معرفت نہیں ملتی، علم سے خدا کی معرفت ملتی۔ تو اتنی کم عمر میں حفظ ہو گیا، اور پھر آپ کے والد محترم نے پردہ فرما لیا، آپ یتیم ہو گئے۔ تو آپ کے ماموں جان، آپ کی والدہ اور ان کے بیٹے حضرت احمد کبیر رفاعی کو لے کر ام عبیدہ جہاں آپ کے ماموں جان رہتے تھے وہاں لے کے آ گئے، اور چونکہ خواب میں بشارت دی تھی حضور نے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، تو اس وقت کے جو جید عالم دین حضرت علی قاری الواسطی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں بھیجا اور ان سے علوم ظاہرہ حاصل فرمایا۔ اور 20 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو آپ علوم ظاہرہ میں کامل ماہر ہو چکے تھے، علوم نقلیہ، علوم عقلیہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا، علم حدیث، علم قرآن، علم تفسیر، علم منطق، علم نحو، علم صرف، جتنے علوم مروجہ تھے وہ سب میں کامل ہو گئے 20 سال کی عمر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، یعنی جب آپ خود استاذ ہو گئے تو اپنے ماموں جان کی جگہ درسگاہ میں بیٹھ کر آپ تدریس دیتے، سبق پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے۔ اور یہ سلسلہ 20 سال کی عمر سے شروع ہوا، 20 سال کی عمر سے یہ علم پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور 28 سال کی جب عمر مبارک ہوئی تو اس کے بعد تو شریعت اور طریقت، حقیقت، معرفت تمام کے جام لٹاتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 66 سال ہوئی تب تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں 40 سے 45 سال تک آپ نے علم کے موتی لٹائے، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کے خلفاء، آپ کے شاگرد اور آپ کے مریدوں کی تعداد، بلکہ بعض کتابوں میں آپ کے خلفاء کی تعداد 1,90,000 سے زیادہ تھی۔ یہ ہے احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور ان کی زندگی کو پڑھیں، اور ان کی زندگی میں جو ہمارے لیے لائق اعمال جو باتیں ہیں اس پر عمل کریں۔ آخری بات کہ آپ سے جب پوچھا گیا
سیدنا احمد کبھی رفاعی سے جب پوچھا گیا کہ ولایت کا مقام پانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن آپ نے کس راستے کو اپنایا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اخلاق محمدی کو اپنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا۔ میں نے دیکھا یہ بڑا بہترین راستہ ہے حضور اللہ تک پہنچنے کا۔ آپ کی یہ شان تھی کہ آپ کبھی کسی کو حقیر نہیں دیکھتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اتنی بڑی ہستی، علم بھی ہو، اور پھر آپ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بھی امام حسین کی اولاد ہے، حسینی سید ہے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی نسب میں بھی کمال والے، علم میں بھی کمال والے، تقوی و طہارت میں بھی کمال والے، ہر میدان میں کمال والے، لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کسی مخلوق کو حقیر نہیں دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے سید احمد کبیر رفاعی۔ بے شمار واقعات ہیں آپ کی زندگی کے کہ آپ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ یا رسول اللہ تیرا فیض عام جاری، تیری زندگی نرالی، تجھے ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے، ہر ولی میں پایا مکہ مدینہ والے۔ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اگر ہم نے درس قرآن بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا